جنگل کا وزیر اعظم 680 کلو گرام وزن کے ساتھ برف کی پتلی پر چلنے والا برفانی ریچھ، جی ہاں، بیئر۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ ریچھ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، ریچھ، اگر آپ ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیے گا۔ بھورے ریچھ کی کتنی اقسام ہیں؟ سب سے بھاری ریچھ کون سا ریچھ ہے؟ کیا برفانی ریچھ کی خوراک سیل، سبزیاں یا پرندے ہیں؟ کیا بلند و بالا درختوں پر چڑھنے والا کون سا ریچھ ہوتا ہے؟ مٹی کے رنگ والا ریچھ کہاں پایا جاتا ہے؟ اگر آپ واقعی ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیے گا۔ آپ نے چڑیا گھر میں ریچھ یقیناً دیکھا ہوگا۔ یہ ایک بھاری بھرکم جانور ہے جسے دیکھ کر ڈر لگتا ہے، لیکن جنگل میں شیر کے بعد سب سے زیادہ طاقتور یہی جانور ہے۔ اس کا کبھی انسان سے سامنا ہو جائے تو عموماً کترا کر نکل جاتا ہے۔ ریچھ کی ٹانگیں چھوٹی جبکہ در موٹا، تازہ اور خاصا بڑا ہوتا ہے۔ ریچھ کی اوسط اونچائی 4 فٹ تک ہوتی ہے۔ کھال بالوں سے بھری اور دم چھوٹی ہوتی ہے۔ آنکھیں اور کان بھی چھوٹے ہوتے ہیں، اگرچہ تھوتنی خاصی لمبی ہوتی ہے۔ تمام جانوروں میں ریچھ ہی سب سے زیادہ سونگنے کی حس رکھتا ہے۔ یہ انسان کے سونگنے کی حس سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ ریچھ اس کے سہارے شکار کا تلاش کرتے ہیں۔ ریچھ 40 کلو گرام فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اس کی یہ قسم بھورا ریچھ تو 50 کلومیٹر کی رفتار رکھتا ہے۔ ریچھ ماہر تیراک ہے، درختوں پر چڑھنے کی بھی مہارت رکھتا ہے۔ تمام جانوروں میں ریچھ ہی سب سے زیادہ سونگنے کی حس رکھتا ہے۔ یہ انسان کے سونگنے کی حس سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ ریچھ جنگل میں اس کے سہارے اپنا شکار تلاش کرتا ہے۔ ریچھ ایک ذہین جانور ہے۔ اپنی زبردست جسمانی طاقت پھرتی کے باعث شکار کو آسانی سے فرار ہونے نہیں دیتا۔ ریچھ کو جو کچھ بھی مل جائے چٹ کر جاتا ہے۔ پھل، جڑی بوٹیاں، گوشت ان کی بنیادی غذا ہے۔ تاہم کتبی ریچھ صرف گوشت کھاتا ہے۔ دوسری طرف پانڈا کی من پسند خوراک بانس ہے۔ جی ہاں، پانڈا بھی ریچھ کی ایک قسم ہے۔ قدرت نے ریچھ کو طاقتور پنجے، دانت، جبڑے عطا کیے ہیں تاکہ وہ غذا پیس کر آسانی سے کھا سکے۔ انسانی ریچھ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ آج بھی ریچھوں کی کھال کی خاطر ان کا شکار کرتا ہے۔ چین، ویتنام وغیرہ بھی ریچھ کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ شکار کرنے اور پھر جنگلات کا رقبہ سکڑنے کی وجہ سے دنیا بھر میں ریچھوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ ریچھ فن لینڈ کا قومی جانور ہے۔ اکثر سیاسی کارٹونوں میں روس کو بھی ریچھ کے روپ میں دکھایا جا سکتا ہے۔ ریچھ کی 7 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ریچھ تنہائی پسند جانور ہے، اسی اکیلا رہتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ 2-2.5 سال تک رہتا ہے، انہیں پالتی ہے۔ بیشتر ریچھ دن میں کھانے کے لیے شکار تلاش کرتے ہیں، لیکن جو ریچھ انسانی بستیوں کے قریب ہوں عموماً رات کو یا صبح سویرے شکار ڈھونڈتے ہیں۔ بعض غاروں میں رہتے ہیں، کچھ درختوں پر بسیرا کرتے ہیں، کچھ اقسام تو پرندوں کی طرح گھاس پھوس سے گھونسلہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ریچھوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بڑی مہارت سے سیدھا کھڑا ہو سکتے ہیں۔ ان کے ناخن بلی یا کتے کی طرح پنجوں کے اندر نہیں جاتے، بلکہ یہ ہر وقت باہر رہتے ہیں۔ ریچھ ان ناخنوں کی مدد سے زمین کھودتے ہیں، درختوں پر چڑھتے ہیں، گوشت پھاڑتے ہیں، شکار پکڑتے ہیں۔ غصے، ناراضگی، خوشی، غم، بھوک کے عالم میں مختلف آوازیں بھی نکالتے ہیں۔ سب سے بڑے ریچھ سے ملیے۔ بھورے
ریچھ ریچھوں کی تمام اقسام میں سب سے بڑے ہیں۔ یہ ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ میں ملتے ہیں۔ اس کی ایک ذیلی قسم کوڈیاک ریچھ سب سے بڑا بھاری کم ہے۔ یہ ریچھ 5 فٹ 680 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے، 25 سے 30 سال زندہ رہتا ہے۔ موسموں کے اعتبار سے یہ مختلف وزن رکھتا ہے۔ جب موسم بہار میں وافر مقدار میں کھانا ملے تو پھول کر کپا ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں اس کا آدھا وزن گر سکتا ہے، اس لیے غذا کی کمی کے باعث یہ رونما ہوتا ہے۔ یہ 135 سے 390 کلو گرام وزنی ہوتا ہے۔ گھاس، جڑی بوٹیوں، کیڑے مکوڑے، مچھلی، جنگلی بکرے وغیرہ کھاتا ہے۔ ریچھنی ہر سال بعد 1 سے 4 بچے دیتی ہے۔ بھورے ریچھوں کی ایک مشہور ذیلی قسم خاکسری ریچھ ہے۔ یہ کینیڈا، امریکہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ یہ 400 کلو گرام وزنی، 8 فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ ریچھ کی گہری نیند۔ ریچھ موسم گرما آتے ہی کسی غار میں پناہ لے کر سرمائی نیند سو جاتے ہیں۔ تاہم وہ دیگر جانوروں کی مانند طویل نیند نہیں لیتے، بلکہ وقفے سے اٹھ کر ذخیر شدہ خوراک کھاتے ہیں۔ یہ ریچھ موسم گرما میں خوب کھا کر اپنے بدن پر چربی چڑھا لیتے ہیں۔ سرمائی نیند کے دوران یہی چربی پگھل کر انہیں توانائی دیتی ہے۔ ریچھ کے بچے کھال کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔ ماں پھر بڑی محبت توجہ سے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ بچے ذرا بڑے ہو جائیں تو آپس میں خوب کھلتے اور شرارتیں کرتے ہیں۔ لڑنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ دراصل اسی طریقے سے وہ دشمنوں سے بچنا اور شکار کرنا سیکھتے ہیں۔ بھورے ریچھ کی ایک قسم ہمالیائی بھورا ریچھ پاکستان میں بھی ملتا ہے۔ ہمالیائی بھورا ریچھ بلوچستان، ہنزا، گلگت کے جنگلات میں ملتا ہے۔ یہ ریچھ 5 سے 7 فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں ہمارے شمالی علاقہ جات میں کئی ہزار بھورے ریچھ موجود تھے، لیکن اب بامشکل 50 سے 60 ہی بچے ہیں۔ سیاہ ریچھ کی 2 اقسام پاکستان میں بھی ملتی ہیں۔ ہمالیائی سیاہ ریچھ آزاد کشمیر، کاگان، سوات، چترال کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ سردیاں وادیوں میں جبکہ گرمیاں پہاڑوں میں گزارتا ہے۔ بلوچستان سیاہ ریچھ تخت سلیمان، ٹوبا، کاکڑ، زیارت، خضدار کے پہاڑی جنگلات میں ملتا ہے۔ پاکستانی سیاہ ریچھ 6 فٹ تک لمبا، 100 سے 200 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے۔ بلوچستان سیاہ ریچھ نسبتاً چھوٹا ہے۔ جنوبی بلوچستان میں بسنے والے ریچھ کی کھال گہری ہوتی ہے۔ یہ پیٹ جنگلی زیتون اور کیڑے مکوڑے کھاتا ہے۔ بھالو کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، گھنی سیاہ کھال والا سلوت ریچھ صرف برے صغیر پاک ہند میں ملتا ہے۔ یہ وہی ریچھ ہے جسے ہم بھالو کہتے ہیں۔ ایک زمانے میں مداری اس کا ناچ دکھا کر لوگوں سے پیسے لیتے تھے۔ یہ کبھی ہمارے صوبہ پنجاب کے جنگلات میں ملتا تھا، لیکن اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب یہ کشمیر، سری لنکا کے پہاڑی جنگلات میں بستا ہے۔ بھالو 175 کلو گرام تک وزن جبکہ 5 سے 6 فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ یہ دیگر ریچھوں سے بعض منفرد خصوصیات رکھتا ہے، مثلا اس کی تھوتنی خاصی لمبی ہوتی ہے۔ پھر سیاہ ریچھ لمبی دم تمام ریچھوں میں سب سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ جسم میں لمبوترا رکھتا ہے جو زیادہ بھاری نہیں ہوتا۔ دیمک کھانے کا شوقین ہے، اسے شہد بھی بہت پسند ہے۔ پھل اور جڑی بوٹیاں بھی کھاتا ہے۔ برفانی دنیا کا باسی۔ برفانی ریچھ صرف قطب شمالی میں ملتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا گوشت خور جانور ہے۔ یہ 350 سے 680 کلو گرام تک وزنی جبکہ کھڑی حالت میں 11 فٹ تک اونچا ہو سکتا ہے۔ برفانی ریچھ اللہ تعالیٰ نے چند جسمانی خوبیاں پیدا کی ہیں تاہم وہ قطب شمالی کے انتہائی سرد ماحول میں بھی زندگی گزار سکے۔ اس کے جسم میں چربی کی 4 انچ موٹی تہہ ہر وقت چڑھی ہوتی ہے۔ موسم سرما میں یہی چربی اسے توانائی فراہم کرتا ہے۔ پھر اس کی کھال بڑی موٹی ہوتی ہے، گھنے بال رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ قطبی ریچھ کے پیر بھی بڑے ہوتے ہیں۔ یوں وہ برف کی پتلی تہہ پر قدم رکھے اور اپنا سارا وزن چاروں پیروں پر برابر تقسیم کر لیتا ہے۔ برف ٹوٹنے نہیں پاتی۔ دوسرے ریچھوں کی نسبت قطبی ریچھ کی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ زردی مائل سفید کھال رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ برف اسے دیکھنا خاصا کام ہے۔ برفانی ریچھ 25 سے 30 سال تک زندہ رہتا ہے۔ افسوس کہ بڑھتی ہوئی گرمی کی وجہ سے اب قطب شمالی کی برف تیزی سے پگھل رہی ہے۔ برفانی ریچھ کی خوراک کم ہوتی جا رہی ہے۔ ماہرین کو خطرہ ہے کہ اگر قطب شمالی کی ساری برف پگھل گئی تو برفانی ریچھ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔
برفانی ریچھ کی خوراک۔ برفانی ریچھ کی بنیادی خوراک سیل ہے جو قطب شمالی میں بہت ملتے ہیں۔ قدرت نے اسے سونگنے کی زبردست قوت دی ہے، اس کی وجہ سے وہ 1 میل دور سے برف میں 3 فٹ نیچے موجود سیل کی بو سونگ لیتا ہے۔ یہ بڑا ماہر تیراک ہے، کئی میل دور تک تیر سکتا ہے، تجربے کار اور طاقتور شکاری ہے۔ موقع ملے تو اپنے سے بڑے مثلاً وہیل کا بھی شکار کر لیتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے ریچھ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ الاسکا کے ریچھ کو الاسکی ریچھ کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ اس کا دوسرا نام کوڈیاک ریچھ بھی ہے۔ اس قرارز پر بھورے ریچھ کی تعداد تقریباً 2 لاکھ ہے۔ یورشیائی بھورا ریچھ تقریباً 56 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ بھورا ریچھ روزانہ 40 کلو گرام خوراک کھاتا ہے۔ سلوتھ ریچھ دن میں تقریباً 20 گھنٹے سوتا ہے۔ اینک دا ریچھ کو انڈین ریچھ بھی کہتے ہیں۔ بھارتی ریاست اڑیسہ میں تحفظ جنگلی حیات کی ایک تنظیم پولیس کے ساتھ مل کر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے جو سیاہ ریچھ کے بچوں کو پکڑ کر ان کا تماشا دکھاتے ہیں یا انہیں فروخت کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں اس تنظیم نے ایک جگہ چھاپا مار کر ریچھ کے 2 بچے برآمد کیے۔ امید ہے کہ ایسے اقدامات سے ریاست کے جنگلات میں ریچھوں کا مستقبل محفوظ ہوگا۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔